بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات، ناظرین و ناظرات، نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں آپ کو عربی گرامر میں استعمال ہونے والی جو بنیادی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کے متعلق آپ کو آگاہی دیں گے۔ انگریزی میں اصطلاح کو ٹرمینالوجی کہا جاتا ہے۔ ہر زبان کی اپنی اپنی اصطلاح اور ہر لینگویج کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، اور ہر سبجیکٹ کی بھی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو عربی گرامر کے اعتبار سے عربی گرامر میں استعمال ہونے والی اصطلاحات جو بنیادی ہیں، ان میں اہم ترین اور جو معمول کے مطابق عام طور پر ابتدائی گرامر سیکھنے والے طلباء کو یاد رکھنی بھی چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے، وہ اصطلاحات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی کریں گے۔ اب آتے ہیں ان اصطلاحات کی طرف اور ان اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں بنیادی اعتبار سے استعمال ہونے والی جو اصطلاحات ہیں، ان میں سب سے پہلے حرکت ہے، اور یہ حرکت ایک جامع نام ہے، ایک وائڈ نیم ہے۔ تین حرکات کا، یعنی تین الگ الگ نام ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر اس کا جامع ایک نام، مرکزی ایک نام حرکت رکھا گیا ہے۔ اور حرکت زبر، زیر اور پیش تینوں میں سے ہر ایک کو بنیادی اعتبار سے حرکت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ اسے سمجھ لیں کہ میرا نام احمد رضا ہے، لیکن بنیادی اعتبار سے مجھے مرد یا انسان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے والدین نے ایک خاص نام میرے لیے منتخب فرمایا اور میرا نام رکھا، تو میرا الگ سے ایک خاص نام ہو گیا۔ تو زبر، زیر اور پیش، ان میں سے ہر ایک کو بنیادی اعتبار سے حرکت کہا جاتا ہے، اور تینوں کو جب ملایا جائے، زبر، زیر اور پیش، یہ زبر، زیر اور پیش اردو میں استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے۔ زبر، زیر اور پیش یہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ ان تینوں کو ملا کر حرکات کہا جاتا ہے، کیونکہ حرکات حرکت کی جمع ہے، تو زبر، زیر اور پیش ان تینوں کو ملا کر ان کو حرکت کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر، یہ یاد رکھیے گا، حرف اور لفظ میں جو اصطلاحات ہم پڑھ رہے ہیں، ان اصطلاحات کے اعتبار سے حرف اور لفظ میں یا کلمے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حرف جو ہے
बुनियादी एतबार से मुफरदात को कहा जाता है, अलग से अलिफ बा ता सा, जो गुज़श्ता हमने सबक में पढ़ा था। अलिफ बा ता सा वाली 29 हरूफ को, उनमें से हर एक को हर्फ कहा जाता है। ये हर्फ आपस में जब मिलते हैं तो फिर वो जो है लफ्ज़ बनते हैं और कलिमा बनते हैं। तो यहाँ मुतहर्रिक बताया जा रहा है कि जिस हर्फ पर हरकत हो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है। आप यहाँ देखिए लफ्ज़ लिखा हुआ है खुलिका। खुलिका में खा के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर के नीचे ज़ेर है और काफ के नीचे, काफ के ऊपर ज़बर है। तो खा पर पेश होने के एतबार से ये भी हरकत है, लाम पर भी हरकत है, कौफ पर भी हरकत है। तो खा अलग मुतहर्रिक हुआ, लाम अलग मुतहर्रिक हुआ और कौफ अलग मुतहर्रिक हुआ, क्योंकि ये हमने पढ़ा कि जिस हर्फ पर हरकत होती है उसको मुतहर्रिक कहा जाता है। उसके बाद जो इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है वो है फतहा। फतहा ज़बर को कहा जाता है। अब देखें कि हर हरकत का अलग अलग ख़ास नाम रखा गया। बुनियादी एतबार से मजमूई उनका नाम था, उसके बाद हर हरकत का अलग से नाम रखा गया है। अलग से जब सबका नाम हरकत का नाम रखा गया है, अब देखें ज़बर को फतहा कहा जाता है। ज़बर के लिए अलग एक नाम मखसूस कर दिया गया, ज़बर को फतहा कहा जाता है। और फिर जिस हर्फ पर ये फतहा हो उसको मफ्तूह कहते हैं। अब यही वो कलिमा या लफ्ज़ हमने यहाँ लिखा है दोबारा, उसको जो है अब देखें यहाँ पर ये दोबारा लिखा हुआ है खुलिका। इसमें अब हमने हर्फ को देखना है कि कौन से हर्फ पर फतहा है। अब जिस हर्फ पर फतहा होगा वो मफ्तू होगा। तो खुलिका में कौफ के ऊपर फतहा है, तो कौफ पर आने वाली हरकत ये फतहा हुई और इस काफ को मफ्तूह कहा जाएगा। इस काफ को, सिर्फ काफ को मफ्तूह कहा जाएगा। ऐसे ही कसरा दूसरा नाम दूसरी हरकत का रखा गया, कसरा ये ज़ेर को कहा जाता है और जिस हर्फ के नीचे कसरा हो उसको मकसूर कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर कलिमा वही खुलिका कलिमा है। अब यहाँ पर हमने हर्फ देखना है कौन सा है और हर्फ पर कौन से हर्फ के नीचे कसरा आ रही है। जिस हर्फ के नीचे कसरा होगी या ज़ेर होगी उसको हम कसरा कहेंगे, उस अलामत को कसरा कहेंगे। और जिस पर कसरा वाली अलामत या हरकत होगी उस हर्फ को हम कसरा कहेंगे। तो यहाँ देखें खुलिका में लाम पर, लाम के नीचे कसरा है। जब लाम के नीचे जो हरकत है वो कसरा वाली है, ज़ेर वाली है, तो इस हरकत को हम कसरा कहेंगे। और इस लाम को के नीचे क्योंकि कसरा है तो कसरा होने की वजह से लाम को मकसूर कहा जाता है। तीसरी हरकत का नाम ज़म्मा रखा गया जिसको गुम्मा पढ़ा जाता है।
ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ وہی کلمہ خلق، اب یہاں پیش کی جو حرکت ہے وہ خا کے اوپر ہے، خا کے اوپر۔ اب یہ جو حرکت ہے اس کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور خا کو جو ہے وہ خا کو جو ہے مضموم کہا جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ اس علامت کو یا اس حرکت کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ ضمہ کی حرکت ہے اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے تو مجموعی اعتبار سے سب کا نام ایک ہی رکھا تھا، حرکت، لیکن پھر ان کے لیے ان حرکات کے لیے مخصوص نام رکھے گئے۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس کو مکسور کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ اب اگلی اصطلاحات کی طرف چلیں تو اب ایک تو پڑھا تھا ہم نے حرکات کو، اب یہ ہے اعراب، اور اعراب جو ہے پہلے عامل، یعنی دو لفظ ایک جملے میں آئے ہوئے ہیں، ان دو لفظوں سے میں ایک جو پہلے لفظ ہوگا وہ دوسرے لفظ کے اوپر اپنا اثر دکھائے گا۔ پہلے جو لفظ ہوگا وہ دوسرے لفظ پر اپنا اثر دکھائے گا۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعراب پہلے عامل یعنی پہلے لفظ کی وجہ سے اسم یا کسی دوسرے کلمے کے آخری حرف پر جو اثر ہوتا ہے اعرابی اعتبار سے، حرکت کے اعتبار سے جو اثر ہوتا ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کہیں پر فعل کی وجہ سے اسم کے اوپر، اسم کے آخری کلمے کے اوپر پیش آ جاتی ہے، کہیں اسم کے آخری کلمے کے اوپر زبر آ جاتی ہے، کہیں اسم کے آخری حرف کے اوپر آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو پیش آئی ہے یا یہ زبر آئی ہے یا یہ جو زیر آئی ہے یعنی تنوین آئی ہے لیکن ضمہ، فتحہ اور کسرہ والی، یہ جو ضمہ، فتحہ، کسرہ آئی ہے یہ خود سے نہیں آئی بلکہ اس سے پہلے جو کلمات یا حروف ادا ہوئے ہیں آئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ اعراب جو ہے حرکت لگی ہے۔ اب یہ اس کلمے کی وجہ سے، پہلے والے کلمے کی وجہ سے دوسرے کلمے کے آخر پر جو اثر ہوتا ہے وہ پیش والا اثر ہو، زبر والا اثر ہو، زیر والا اثر ہو، اس اثر کو اعراب کہا جاتا ہے، تینوں کو اعراب کہا جاتا ہے، یعنی تینوں کو ملا کر اعراب یہ جو ہے بنیادی نام دیا گیا۔ لیکن اب ان کو بھی الگ الگ نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ اب بتا رہے ہیں کہ اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے، اعراب کی قسمیں 3 ہیں۔ ایک ان میں سے الف ایک نصب، اس زبر کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی کلمے یا اسم کے آخری حرف پر پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس زبر یعنی اس فتحہ کو کہا جاتا ہے نصب جو کسی بھی کلمے یا اسم کے آخری حرف پر
پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتا ہے. جیسے جس کلمے کے آخر میں نصب ہوتی ہے اس پورے کلمے کو منصوب کہا جاتا ہے، اور اس نصب والے انداز کو حالت رفعی کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر رأیتو زیدن کلمہ ہیں دو. رأیتو میں نے دیکھا، زیدن زید کو. اب یہاں پر جو اسم ہے یہ اسم ہے. اس اسم کے آخری حرف پر جو یہ فتحہ آئی ہے، یہ جو فتحہ آئی ہے، یہ فتحہ آئی ہے اس پہلے والے فعل کی وجہ سے. اس پہلے والے فعل کی وجہ سے اس پر یہ فتحہ آئی ہے. اب اس فعل کی وجہ سے دوسرے کلمے کے آخری پر جو حرف پر جو حرکت آئی ہے یا جو اثر آیا ہے، اب اگر وہ اثر فتحہ والا ہے تو اس کو نصب کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ فتحہ والا اثر آیا تو اس پورے کلمے کو نصب جو ہے منصوب کہیں گے. اس حرکت کو یا اس اثر کو نصب کہا جائے گا، اور یہ جس سبب کی وجہ سے اس پر یہ نصب آئی ہے اس سبب کو اور اس حالت کو حالت نصبی کہا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. پھر اگلے کلمے کو دیکھتے ہیں. اگلے نام سے انشاءاللہ یہ بات اور مزید واضح ہو جائے گی. اگلا نام دیکھتے ہیں. اب دوسرا نام اعراب کا ہی، اعراب میں دوسرے اثر کو دوسرا نام جو دیا گیا ہے وہ جر ہے. جر اس زیر یعنی کسرہ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی کلمے یا اسم کے آخری حرف پر پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتی ہے. یاد رکھیے کہ جر زیر کو کہا جاتا ہے، لیکن کون سی زیر کو؟ ہر زیر کو نہیں، ہر زیر کو نہیں. دیکھیں یہاں پر ہے کلمہ بزیدن. بزیدن میں جو با کے اوپر زیر آئی ہے، یہ با کے اوپر جو زیر آئی ہے اس کو جر نہیں کہیں گے، اس کو کسرہ کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جر ہر زیر کو نہیں کہا جاتا، بلکہ یہاں وضاحت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جر اس زیر یعنی کسرہ کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے یا اسم کے آخری حرف پر پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتی ہے. جس کلمے کے آخر میں جر ہوتی ہے اس پورے کلمے کو مجرور کہا جاتا ہے، اور اس جر والے انداز کو حالت جری کہا جاتا ہے. اس جر والے انداز کو حالت جری کہا جاتا ہے. اب اس جملے کی طرف آتے ہیں اور آپ کو یہ بات مکمل سمجھاتے ہیں کہ یہاں دیکھیں ہم نے پڑھا کہ جر اس زیر کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے یا اسم کے آخری حرف پر پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جر زیر کے اوپر، جر جو ہے وہ اسم ہی کے اوپر آتی ہے. اس لیے یہاں جو کلمہ میں نے لکھا ہے اس کلمے کے ساتھ بریکٹ میں نے اسم بھی لکھ دیا ہے، تو وہ پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتی ہے. یہاں دیکھیں یہ اسم ہے زید، اسم ہے، اس کے نیچے کسرہ آئی ہے. زید کے آخری حرف دال کے نیچے کسرہ آئی ہے، اور یہ جو کسرہ آئی ہے وہ اس با کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو با ہے اس کو حروف جار کہتے ہیں، حرف جار کہتے ہیں. حرف جار کا اثر ہوتا ہے کہ وہ اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اپنے بعد میں آنے والے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. تو اب یہ آخری حرف کے نیچے زیر ہوئی، تو یہ جس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر کسی پہلے والے کلمے کی وجہ سے آئے تو اس زیر یعنی کسرہ کو جر کہا جاتا ہے. اس کسرہ کو جر کہا جاتا ہے. اب جب
یہ جر زید کے اوپر لگی ہوئی ہے، زید کے آخری کلمے کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو زید پورا کلمہ، پورا زید پورا کلمہ، اس پورے کلمے کو مجرور کہا جائے گا۔ اور جس وجہ سے یعنی جو سبب بن رہا ہے زیر بننے جر لگانے کا، اس پورے سبب کو حالت جری کہا جاتا ہے، پورے سبب کو حالت جری کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلا نام، اب جو اگلا نام ہے اس اگلے نام کی طرف آتے ہیں۔ اگلا نام ہے اعراب کا، یعنی تیسری جو اعراب کی شکل رہی، کسرہ ہو گئی، اعرابی انداز میں اس کو کسرہ کو جر کہا جاتا ہے، فتحہ اعراب میں اس کو جو ہے نصب کہا جاتا ہے۔ اب ہوا ضمہ، اب رفع، اس کو رفع کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس پیش یعنی ضمہ کو کہا جاتا ہے، رفع اس ضمہ کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے یعنی اسم کے آخری حرف پر پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتا ہے۔ تینوں میں یہی تعریف ہے۔ تعریف جو ہے فتحہ، یہ جو نصب بھی پہلے کلمے کی وجہ سے دوسرے کلمے کے آخری حرف پر آئے گی، اور جو ہے جر بھی پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے دوسرے کلمے کے آخری حرف پر آئے گی، اور رفع بھی پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے دوسرے کلمے کے آخری حرف پر آئے گی۔ تو اب رفع بھی اس پیش یعنی رفع اس پیش یا اس ضمہ کو کہا جاتا ہے جو کسی کلمے اسم کے آخری حرف پر پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے آتا ہے، اور جس کلمے کے آخر میں رفع ہوتی ہے اس پورے کلمے کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور اس رفع والے انداز کو حالت رفعی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں دو کلمات ہیں، ان دو کلمات میں سے زید اسم ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر رفع آیا ہے، آخری حرف کے اوپر جو پیش آیا ہے یا ضمہ آیا ہے، اس ضمہ کو رفع کہتے ہیں، کیونکہ یہ ضمہ اس فعل کی وجہ سے آیا ہے، اس فعل کی وجہ سے، اس کلمے پہلے والے کلمے کی وجہ سے زید کے آخری حرف کے اوپر یہ ضمہ آیا ہے۔ اب کیونکہ اس پہلے کلمے کی وجہ سے زید کے آخری حرف پر یہ ضمہ آیا ہے، تو ہم نے پڑھا کہ پہلے کلمے کے اثر کی وجہ سے جو ضمہ آتا ہے کسی کلمے کے آخری حرف پر، اس کو اب رفع کہا جائے گا، ضمہ نہیں کہا جائے گا، رفع کہا جائے گا۔ تو اب اس آخری کلمے والے اس علامت کو اب ضمہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو رفع کہا جائے گا، کیونکہ یہ رفع اس پچھلے کلمے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آیا ہے۔ اب جب زید کے آخری کلمے کے یہاں اس جملے میں زید کے آخری کلمے پر جو ہے یہ رفع آیا ہے، تو پورا زید کلمہ جو ہے یہ مرفوع ہو گیا، پورا زید کلمہ مرفوع ہو گیا۔ اب ان دونوں کلموں کے ملنے کے سبب سے جو ہے وہ رفع آئی ہے زید کے اوپر، تو زید پر جو اثر آیا ہے وہ رفع کا ہوا ہے، تو اس اثر کو یا اس انداز کو حالت رفعی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اعراب کی تین قسمیں جو آپ کو نصب، جر اور رفع کی صورت بھی آپ کے سامنے واضح کی۔ یہ بھی ایک اصطلاح جو ہے عربی گرامر کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری اصطلاحات کے اوپر۔ تنوین، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنوین، یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر ان دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی جو ہے تنوین آ جائے، دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی تنوین آ جائے کسی بھی حرف کے اوپر، تو اس کو منون کہتے ہیں۔
اس کو منون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اصطلاح ہے فتحہ اشباعی، کھڑا زبر کو کہا جاتا ہے، جیسے با کے اوپر جو ہے یہ کھڑا زبر استعمال کیا گیا ہے، اس کھڑا زبر کو فتحہ اشباعی کہا جاتا ہے، اس کھڑا زبر کو فتحہ اشباعی کہا جاتا ہے۔ یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو فتحہ اشباعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ کسرہ اشباعی ہے، کھڑی زیر کو کسرہ اشباعی کہا جاتا ہے، جیسے با کے نیچے جو کھڑی زیر ہے یہ، اس کھڑی زیر کو کسرہ اشباعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح ہے ضمہ اشباعی، ضمہ اشباعی، الٹا پیش کو ضمہ اشباعی کہا جاتا ہے، جیسے با کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ضمہ، اس الٹا پیش کو ضمہ اشباعی کہا جاتا ہے۔ اگلی اصطلاحات ہیں سکون، کسی بھی حرف کے اوپر جو دال کی طرح چھوٹی علامت ہمیں نظر آتی ہے، چھوٹی دال کی طرح جو علامت نظر آتی ہے اس کو سکون کہا جاتا ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اسی پیج پر یہ کلمہ ہے مررتو، مررتو، اس میں دیکھیں را کے اوپر دال کی طرح ایک چھوٹی علامت ہے، چھوٹی نشانی، اس نشانی کو سکون بھی کہتے ہیں، اس نشانی کو جزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مررتو میں جو را ہے، دوسرا را، یہ را، اس را کو جو ہے یہ سکون بھی کہتے ہیں، اور اسی را کو جو ہے اسی را کے اوپر آنے والی اس نشانی کو سکون بھی کہتے ہیں اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر یہ سکون، یہ والی نشانی سکون کی یا جزم کی یہ نشانی آ جائے تو اس حرف کو ساکن، اگر اس کا نام آپ سکون رکھیں گے تو یہ حرف ساکن ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو جزم کہتے ہیں تو یہ حرف مجزوم ہو جائے گا، مجزوم ہو جائے گا یہ حرف۔ تو اس کو دال کی طرح جو چھوٹی علامت کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے اس کو سکون یا جزم کہا جاتا ہے۔ اگلی اصطلاح ہے تشدید، کسی بھی حرف پر آنے والی 3 دانتوں والی علامت کو تشدید کہا جاتا ہے۔ یہاں حرف دیکھیں، الشمس میں شین کے اوپر یہ 3 دانتوں والی بیچ میں جو نشانی ہے اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ 3 دانت والی یہ نشانی، زبر نہیں، زبر کے نیچے یہ جو 3 دانتوں والی نشانی ہے اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو تشدید کہا جاتا ہے، یہ گرامر میں بھی استعمال ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو تشدید کہا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ تشدید لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہوگی، جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہوگی اس حرف کو مشدد کہا جائے گا۔ یہ تشدید ہوئی اور اس حرف کے اوپر یعنی شین کے اوپر تشدید ہے تو شین جو ہے وہ حرف پورا مشدد ہو گیا۔ اگلی اصطلاح ہے حروف شمسی۔ یہ حروف شمسی جو ہے وہ 14 حروف ہیں جو تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون ہے۔ حروف شمسی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے شروع میں ان میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی یہ 14 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف کسی کلمے کا بنیادی حرف بن جائے، یعنی شروع والا حرف بن جائے تو، اور اس اسم کے اوپر اگر ہم شروع میں الف لام لے کر آئیں، اس اسم کے شروع میں اگر ہم الف لام لے کر آئیں، یہ الف لام لے کر آئیں اس شروع میں لگائیں، تو پھر یہ حروف شمسی اگر کسی اسم کے شروع میں ہوں گے، یہ دیکھیں شین حروف شمسی میں سے، شین، یہ نون حروف شمسی میں سے، یہ ثا حروف شمسی میں سے ہے،
دیکھیں اوپر حروف شمسی لکھے ہوئے ہیں، ان میں ڈھونڈتے جائیں. یہ دیکھیں سین بھی حروف شمسی میں سے. اب ان کو اگر ہم جدا لکھیں گے تو شمسن ہو جائے گا، نورن ہو جائے گا، ثمرن ہو جائے گا، سحابن ہو جائے گا. یہ لفظ اگر خود جو بنیادی اعتبار سے جو کلمے ہیں وہ شمسن ہیں، نورن ہیں، ثمرن ہیں اور سحابن ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے الف لام لگایا ہوا ہے. چاروں جو ہے کلمات کے شروع میں الف لام لگایا ہے. اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس پورے کلمے کو پڑھیں گے تو الشمسو پڑھیں گے. یہ جو الف لام استعمال ہوا ہے اس میں یہ لام جس کو ہم انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سائلنٹ، یہ لام سائلنٹ ہو جائے گا، یعنی پڑھا نہیں جائے گا. لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ پڑھا جائے گا الشمسو، النور، الثمر، السحاب. ہم پہلے پڑھتے تھے جب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا تو آپ میں سے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے الشمس، النور، الثمر، السحاب. نہیں، یہ پڑھنے کا انداز غلط ہے. یہ پڑھا اب جائے گا الشمس، النور، الثمر، السحاب. لیکن وہ کلمات اس طریقے سے پڑھے جائیں گے جن کلمات کے شروع میں ان حروف میں سے، ان 14 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، تب جا کر ان میں جو الف لام آئے گا وہ یہ لام جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. وہ لکھا تو جائے گا کلمے میں لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہاں بھی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا. ایسے ہی دوسرے کلمات کی طرف اگر ہم چلیں، دوسری اصطلاح وہ ہے حروف قمری، حروف شمسی کی جگہ پر. حروف قمری بھی 14 ہیں: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا. حروف قمری 14 ہیں، حروف شمسی 14 ہیں. یہ ٹوٹل 28 حروف ہوئے. آپ سمجھیں گے کہ ایک حرف جو ہے کم ہو گیا. ٹوٹل ہم نے 29 حروف پڑھے تھے جو ہے اس کے مفردات حروف تہجی عربی کے 29 پڑھے تھے. تو ایک الف کہاں آگے چلا گیا؟ تو الف یاد رکھیے گا وہ کسی بھی کلمے کے شروع میں استعمال نہیں ہوتا. الف کسی بھی کلمے کے شروع میں استعمال نہیں ہوتا. اس پر کسی اور لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. الف کو کاٹ کے 14 حروف قمری ہیں اور 14 حروف جو ہے شمسی ہیں. اب حروف قمری کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے شروع میں ان میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ان 14 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، شروع میں آ جائے، اور اس اسم پر اگر ہم الف لام لگانا چاہیں اور لگایا جائے تو اس الف کے جو ہے یعنی الف لام سے مراد یہ حمزہ، اس حمزہ کے ساتھ وہ لام بھی پڑھا جائے گا. اب یہاں دیکھیں قمر، بدر، جسم، ان تینوں کلمات میں دیکھیں قمر کا پہلا کلمہ شروع میں کیا آیا ہے؟ قاف، یہ قاف ہے. بدر کے شروع میں کیا آیا ہے؟ یہ با. اور جسم کے شروع میں کیا آیا ہے؟ یہ جیم آیا ہے. اب ان کے شروع میں ہم نے الف لام لگایا، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب ہمیں بتایا ہے کہ ان حروف قمری میں سے کوئی بھی ایک حرف کسی بھی اسم کے شروع میں آ جاتا ہے، اس کے شروع میں اگر ہم حمزہ اور لام لگا دیتے ہیں، لام تعریف اس کو کہتے ہیں، الف لام لام تعریف کہتے ہیں، تو یہ اگر لگائیں گے تو اب لام بھی پڑھا جائے گا. اب اس کو پڑھیں گے القمر، البدر، الجسم، یہ اس طریقے سے پڑھے جائیں گے. حروف قمری کا مجموعہ یعنی یاد کرنے کے اعتبار سے ابغی، حجک، وخف عقیمہ، وخف عقیمہ، یہ 14 حروف ان کا مجموعہ ہے. یاد کرنے کے لیے آسانی کے طور پر بیان کیا ہے. اگلی اصطلاح ہے حروف علت کی. حروف علت جس کو انگریزی میں جس کا نام واویلز ہیں، عربی میں حروف علت 3 ہیں: واو، الف، یا. اور حروف علت کے علاوہ باقی حروف کو حروف صحیح،
جس کو انگریزی میں نام دیتے ہیں کنسونینٹس. تو حروف علت کے علاوہ یعنی واو الف یا کے علاوہ باقی 26 حروف، کیونکہ واو الف یا یہ 3 حروف ہوئے، ان کے علاوہ 26 حروف جو ہے وہ حروف صحیح یعنی کنسونینٹس ہیں. اگلی اصطلاح ہے حروف فوقانی، وہ حروف جن کے اوپر نقطہ ہو، جیسے دیکھیں تا کے اوپر نقطہ ہے، خا اس کے اوپر نقطہ ہے، ان کو کہتے ہیں حروف فوقانی. اور دوسرے ہیں حروف تحتانی جن کے نیچے نقطہ ہو، دیکھیں تا اس کے نیچے نقطہ ہے. حروف متوسطہ وہ حروف جن کے درمیان میں نقطہ ہو، جیسے جیم یہ درمیان میں نقطہ ہے. لیکن یہ درمیان میں نقطے والی اصطلاح جب یہ مفردات کے طور پر حروف استعمال ہوں گے، یعنی جدا جدا استعمال ہوں گے، یا وہ حروف کسی کلمے کے آخر میں ہوں گے استعمال، تو پھر یہ جو ہے بیچ میں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ یہ نیچے استعمال ہوتے ہیں جب کسی کلمے کے بیچ میں یہ حروف آ جائیں. تو جیسے میں یہاں لکھوں امجد، عربی میں اگر یہ لفظ میں امجد لکھوں تو امجد دیکھیں جیم کے نیچے نقطہ آ گیا، یہ پیچھے آ گیا، جیم کے نیچے نقطہ آ گیا. اگر کسی کلمے کے آخر میں، جیسے اردو میں سندھی میں ایک نام استعمال ہوتا ہے کونج سندھی میں نام استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ اس کلمے کے آخر میں ہے، تو آخر میں یہ جیم استعمال ہونے کی وجہ سے اس کے بیچ میں اگر یہ ایسے کلمات آتے ہیں جن کے بیچ میں کلمہ ہے یعنی بیچ میں نقطہ ہے، اگر یہ حروف کسی کلمے کے بیچ میں استعمال ہوں تو پھر وہ یہ نقطہ ان کے نیچے آ جاتا ہے. حروف ممدودہ وہ حروف جن پر مد ہو، جیسے جاء، اب یہ اس میں الف کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اس الف کو حروف ممدودہ کہا جاتا ہے. اور حروف ممدودہ یعنی جن پر مد لگ سکتی ہے وہ 3 ہیں. حروف ممدودہ جن پر مد لگ سکتی ہے، مد کے لگنے کے بھی جو ہے طریقہ کار ہیں. ان میں سے ایک طریقہ کہ اس واو الف اور یا ساکن ہو، ان کے بعد حمزہ آ جائے. واو یا اور الف یہ ساکن ہو، ان کے بعد حمزہ آ جائے تو اس واو یا اور الف کے اوپر مد لگتی ہے، تو وہ واو الف اور یا جس پر مد لگے گی وہ ممدودہ کہلائے گا. مد حرف کو اس کی اصلی مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا، حرف کو اس کی اصلی مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا. اب دیکھیں میں احمد رضا پڑھ رہا ہوں، لفظ رضا کے آخر میں الف ہے، احمد رضا، بس رضا کھینچا کتنا جاتا ہے اور مقدار اس کی جو ہے تجوید میں بتائی جاتی ہے. آپ ایک انگلی بند کریں، کھلی ہوئی آپ کی بند کریں، یہ ایک مقدار ہے، اتنا کھینچیں، احمد رضا، احمد رضا. یا بند ہے تو اس کو کھولیں، اتنی مقدار میں اس کو کھینچا جاتا ہے. واو الف یا کو اصلی مقدار یہ ہے اس کے کھینچنے کی، لیکن جب اس پر مد ہوگی یہ مد تو اصلی مقدار سے لمبا کر کے. اب یہ جو جا لکھا ہوا ہے اس کو جب صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یہ ہوگا جا جا، تو یہ اصلی مقدار سے لمبا ہو گیا. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ما قبل. اگر حرف کے اعتبار سے کہیں تو ایک حرف میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک حرف آیا ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر کلمہ ہے بسم اللہ، میں بسم اللہ میں بسم کو ہم بسم کلمہ لے لیتے ہیں. اب سین سے پہلے با آیا ہے، سین سے پہلے کیا آیا ہے؟ با آیا ہے، تو سین کا ما قبل با بن جائے گا. یعنی جو اصطلاح عربی میں گرامر میں استعمال ہوتی ہے، ما قبل اگر کوئی لفظ کہے کہ بھائی سین کا ما قبل کیا ہے، تو ما قبل لفظ سنتے ہی آپ جو ہے ڈر مت جائیے گا کہ یہ ما قبل کیا ہوتا ہے. ما قبل سے مطلب ہوا کہ پوچھنے والے نے حرف کو
ख़ास किया, सीन हर्फ को ख़ास किया कि भाई सीन का माक़बल क्या है, इस कलिमे में सीन का माक़बल क्या है। तो भाई इस कलिमे में सीन का माक़बल बा है, यानी माक़बल कहते हैं पहले वाले हर्फ को। लेकिन अगर कलिमे के एतबार से कहा जाए तो यहाँ देखें बिस्मिल्लाह में अल्लाह कलिमे का माक़बल क्या है, तो पूरा अल्लाह कलिमा लिया गया। अब पूछ रहे हैं कि अल्लाह का माक़बल क्या है, तो अब हम बताएंगे पूरा कलिमा जो उस अल्लाह से पहले पूरा कलिमा इस्तेमाल हुआ है वो। अब हम बताएंगे कि अल्लाह से माक़बल जो है वो बिस्म है। ये आपके समझने के एतबार से कह रहा हूँ, वरना यहाँ अगर बड़ी ग्रामर की स्टूडेंट्स को अगली इस्तिलाह है माक़बल, यानी ये जो कलिमा इस्तेमाल होता है माक़बल इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है, अगर हर्फ के एतबार से इस्तेमाल हो, यानी अगर कहा जाए मिसाल यहाँ जो दो कलिमे लिखे हुए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में से बिस्मिल्लाह। अब अगर कोई कहे कि भाई सीन का माक़बल क्या है, तो गोया पूछने वाले ने एक हर्फ को ख़ास करके अब मुझसे पूछा है कि सीन हर्फ से पहले वाला हर्फ कौन सा है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि सीन का माक़बल क्या है, तो मैं कहूँगा सीन का माक़बल पहला यानी पहले वाला हर्फ जो है वो बा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूरा कलिमा लेकर यानी कहे भाई बिस्मिल्लाह में अल्लाह का माक़बल क्या है, बिस्मिल्लाह में अल्लाह का माक़बल क्या है, तो अल्लाह पूरा नाम पूरा कलिमा उसने पढ़ा, पूरा नाम लिया उसने। अब मैं कहूँगा कि बिस्मिल्लाह में अल्लाह का माक़बल बिस्म है। ये सिर्फ आप लोगों को बुनियादी एतबार से ग्रामर समझने वालों के लिए बिस्म में लफ्ज़ कह रहा हूँ। इसकी तिवालत की तरफ यहाँ डीप में जाएंगे तो ये दो अलहदा कलिमात हैं, बा अलहदा है और इसम अलहदा है। अल्लाह जो कलिमा है, अल्लाह कलिमे का माक़बल बिस्म हुआ। तो अगर कलिमे का माक़बल पूछा जाए तो कलिमा होगा पहले वाला, और हर्फ का माक़बल पूछा जाए तो पहले वाला हर्फ होगा। तो माक़बल से मुराद पहले वाला हर्फ या पहले वाला कलिमा। ऐसे ही मा बाद इस्तेमाल होता है। मा बाद से मुराद ऐसे ही मा बाद इस्तेमाल होती है इस्तिलाह। मा बाद से मुराद होता है अगर हर्फ पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें सीन, सीन का मा बाद क्या है भाई, मा बाद माने बाद वाला। सीन का मा बाद क्या है, सीन का मा बाद मीम है, यानी सीन के बाद आने वाला जो कलिमा है वो मीम है। और अगर कोई कहे कि भाई बिस्म का मा बाद क्या है, बिस्म कलिमे का मा बाद क्या है, तो बिस्म कलिमे का मा बाद अल्लाह है, यानी बिस्म कलिमे के बाद जो कलिमा आ रहा है वो कौन सा है, अल्लाह कलिमा आ रहा है। अगली ये तमाम इस्तिलाहात जो मजमूई एतबार से चीदा इस्तिलाहात थी, वो इस्तिलाहात आपकी खिदमत में मैंने बयान कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आई होंगी, और उम्मीद है कि हमारे चैनल मुफ्ती अहमद रज़ा सिकंदरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, और उस पर हमें जो है कमेंट्स भी अपने देंगे कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। इन वीडियोस के ज़रिए आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई तब्दीली करनी है, वो कमेंट्स में आप अपने मशवरे दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम बात को खुश व खुर्रम रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।